بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق ہفتے اور اتوار کی رات کو جو جھڑپ چائنا اور انڈیا کے درمیان ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی مشرقی لداخ کے اس سیکٹر میں، جس کا نام چوشل سب سیکٹر جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو مخصوص علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں بلیک ٹاپ، یہ چوٹیاں ہیں جہاں پہ پہلے اس سے چینی فوج داخل ہو چکی تھی اور بھارتی صرف ان کا منہ دیکھ رہے تھے، ان کی منت سماجت کرتے رہے، یہاں سے چلے جاؤ چلے جاؤ۔ جب انہوں نے انکار کر دیا اور یہ بیچارے تنگ آمد بجنگ آمد انہوں نے لڑنے کی کوشش کی، تو 11 انڈین سولجر، جن میں ایک کیپٹن بھی شامل ہے، موقع پہ مارے گئے، 20 قید ہو گئے اور 1000 اسکوائر کلومیٹر علاقے پر چین کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے ناظرین تازہ ترین صورتحال۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں قریباً سمجھیے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر دونوں ممالک کے ٹینک جو ہے نا ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہیں۔ چین تو اس پوزیشن میں ہے کہ کسی وقت بھی ان چوٹیوں پہ وہ اپنے ٹینک چڑھا لے گا۔ انڈیا کے لیے یہ کام خاصا مشکل ہے کیونکہ اس نوعیت کی جنگ کا انہیں ابھی اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، چائنا کے ان اقدامات نے، صحیح بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم مودی کو چکرا کے رکھ دیا۔ ایک طرف اجیت ڈوال اپنی چنڈال چونکڑی لے کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف بھارتی فوج سے مودی کا اعتبار بالکل اٹھ گیا ہے۔ اس نے اب راج ناتھ سنگھ کو میدان میں اتارا ہے، جو اس سے پہلے روس کا دورہ کر چکے ہیں، جہاں سے وہ ناکام واپس آئے تھے۔ اب انہیں پھر ہنگامی دورے پر روس بھیجا جا رہا ہے کہ کسی طرح وہ روس کے ذریعے چین کی منت سماجت کر کے معاملات کو یہاں پہ روکے۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، کیونکہ جو انہوں نے اسلحہ لینا ہے وہ تو اسرائیل اور امریکہ سے لینا ہے، روس سے بھی لینا ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ناظرین کرام، صورتحال یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ ایک حرکت یہ کی تھی کہ شمالی چین کے سمندر میں اپنا ایک بحری جہاز بھیج دیا تھا، جس کا خمیازہ انہیں اس صورت میں بھگتنا پڑا ہے۔ اب چینی جو ہے نا، ان کی پالیسی ہے کہ وہ یہاں سے لے کے تو تبت تک یہ رگڑا دے دیں گے ان کو، اور یہ سارا علاقہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لینا ہے، کیونکہ چین کے نقشے میں یہ علاقہ شامل ہے۔ یہ ایسے ہی دھکے شاہی سے انہوں نے اپنا بنایا، جس طرح انہوں نے پاکستانی یہ جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے اس کو اپنا حصہ بنایا ہوا ہے، اس کو بھی بنایا ہوا تھا۔ اس طرح نیپال کے بھی علاقے شامل کیے ہوئے ہیں، بھوٹان کے بھی شامل کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ نئے نقشے جاری کر کے بھارت کو یہی باور کروا رہے ہیں کہ یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے، تمہارا حصہ نہیں ہے، تم اس پہ زبردستی قابض ہو۔ اگر ہم نے آج تک برداشت کیا تو یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تھا۔ ناظرین کرام، اس بات میں کیا شک ہے کہ چین نے یہاں موجود جتنے بھی خوفزدہ اور چھوٹے ممالک تھے جن کو بھارت عرصے سے بلیک میل کر رہا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، بطور خاص نیپال اور بھوٹان کی۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ 10,000 جو انڈین فوج ہے، انہوں نے بھوٹان میں مستقل ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، جس کو چکن نیک کا علاقہ کہتے ہیں۔ اب یہ وہاں سے نکلیں گے کیونکہ چین نے ان کو سیاہ چند سے تو کاٹ دیا پیچھے سے۔ اب ان کے پاس یہ راستہ تو ہو گیا بند۔ یہ راستہ اب ہوگا استعمال جو ہمالیہ کی طرف سے نیپال کو گوادر کے ساتھ ملانے کی چین نے نئی اسکیم پیش کی ہے، جس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے، کیونکہ چائنیز وہ بات کہتے ہیں جو انہوں نے کر دکھانی ہوتی ہے، اور جب شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ اس کا انکشاف کرتے ہیں۔ اب نیپال گوادر سے مل رہا ہے اور یہ تبت کے راستے سے آئے گا، یہ چکن نیک کے راستے سے آئے گا۔ یہ جس علاقہ، یہ مشرقی لداخ کا وہ علاقہ ہے جہاں سے 1 بیلٹ 1 روڈ گزر رہی ہے، اور چین یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس علاقے میں کوئی گڑبڑ ہو، کوئی ڈسٹربنس ہو، اور اس کا صدیوں کا جو خواب ہے وہ اس طرح تتر بتر ہو جائے، نہ وہ ہونے دے گا۔ جبکہ امریکہ کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طرح یہ
सी पैक वाला जो मामला है इसको ख़त्म करे, वन बेल्ट के लिए रुकावटें पैदा करे, और वो ये कोशिश कर रहा है। ये सब उन कोशिशों का हिस्सा है, और चीन की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है वो चीन का जवाबी वार आप समझ लीजिए। मशरक़ी लद्दाख अमलन चीन के कब्ज़े में आ चुका है। चीन ने इंडिया पे वादा कर दिया। अब इन्होंने फिर उससे ये तीसरा जो झड़प हुई है हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को, उसके बाद जो 2-3 डेलीगेशन भेजे हैं चाइना से कि वो बातचीत करें, वो मामलात करें, मुज़ाकरात करें, ये सोशल सब सेक्टर में जो पहले से हो रहे थे मुज़ाकरात उनको कंटिन्यू करें। चीन ने कहा कि जी हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, आप चुपचाप यहाँ से निकलो, अपना बोरी बिस्तरा उठाओ, वरना फिर मरने और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो ये जो राफेल वगैरह हैं, ये जो ड्रामेबाजियाँ, ये तो हो गई सारी नाकाम, क्योंकि चाइना जो जहाज़ सामने लाया है वो सशस्त्र जहाज़ हैं जो रडार पे नज़र ही नहीं आते, और ये टेक्नोलॉजी चीन ने हासिल कर ली है। ये इतना बड़ा धमाका है कि ये एक इंडिया के आसाब पे एक बम फटा है। इसके बाद इंडिया अब किसी काबिल रह नहीं गए। मेरा नहीं ख्याल कि अब इंडिया इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान पे एग्रेशन कर सके। हाँ, ये ख़तरा बहरहाल मौजूद है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान सियाचिन से और कारगिल से चढ़ाई करे और ये श्रीनगर रोड को काट दे, क्योंकि अब सियाचिन वाला रास्ता तो चाइना ने बंद कर दिया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन करام, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। जितने जगह मैसर हो वहाँ पे सब्जियाँ लगाएँ, फलदार दरख्त लगाएं, सायादार दरख्त लगाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।